أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ طرح طرح کے فوائد سے بھری پڑی ہے۔ امام صاحب اس کتاب میں ہماری تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جنت کی محبت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ آخرت پہ ہو اور دنیا پہ توجہ اگر ہو بھی تو مناسب ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں آج کے درس میں کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اس کے مطابق صفحہ نمبر 109 اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، اس کے اعتبار سے ہے صفحہ نمبر 151 امام صاحب کہتے ہیں آج کے پہلے فائدے میں، یا من ہوا من ارباب الخبرہ، خبرہ تجربہ، علم، معرفت۔ ارباب کا معنی کیا ہوگا؟ ارباب الخبرہ، علم والے، معرفت والے، تجربہ والے۔ اے وہ انسان جو کہ اصحاب علم میں سے ہے، اصحاب تجربہ میں سے ہے، تجربہ کار لوگوں میں سے ہے۔ حل عرفت قیمت نفسک، کیا تو نے اپنے نفس کی قدر و قیمت کو جانا ہے، پہچانا ہے؟ گویا کہ امام صاحب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بڑی تمہارے پاس معلومات ہیں، دنیا جہاں کی خبریں تمہارے پاس ہیں، اپنے نفس کی قیمت کو جانتے ہو؟ دنیا کی خبریں تمہارے پاس بہت ہیں، دنیا کا علم تمہارے پاس بہت ہے، اپنے بارے میں بھی کچھ علم ہے، کوئی اپنی بھی خبر ہے۔ کیا جانتے ہو کہ تمہارے نفس کی، تمہاری جان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تمہارے نفس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ انما خلقت الاکوان کلھا لک، کہ ساری کی ساری مخلوقات تیرے لیے پیدا کی گئی ہیں، تجھے فائدہ دینے کے لیے، تیری منفعت کے لیے، تیری مصلحت کے لیے۔ امام صاحب نے یہ اصول کہاں سے لیا کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو پیدا کیا جو زمین پہ ہے۔ زمین پہ ہر چیز اللہ نے اے انسان تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی شان، یہ ہے انسان کا مقام و مرتبہ۔ اللہ نے انسان کو کتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، زمین کے اوپر موجود ہر چیز میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ جانور، پرندے، درخت، دریا، نہریں، پتھر، گیس، پٹرول، سونا، چاندی، ایک ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کئی چیزوں کے فوائد ہم نہیں جانتے،
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم تو کئی چیزوں کو حقیر جانتے ہیں، فضول جانتے ہیں، بے فائدہ سمجھتے ہیں، بے مقصد سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت اور فائدے سے خالی نہیں ہے. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 اور 14، 13 اور 14، ان کے اوپر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری ولتبتغوا من فضلی ولعلکم تشکرون، کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے، لام منفعت کا فائدہ دے رہا ہے، سخر لکم تمہارے فائدے کے لیے، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. سمندر مسخر ہے اللہ کے سامنے، لیکن کس کے لیے اللہ نے مسخر کر رکھا ہے؟ اے انسان تمہارے لیے، تاکہ تمہاری کشتیاں اس میں چلیں. آج تو ہوائی جہاز چلنا شروع ہو گئے، وہ بھی اللہ تعالی نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن جب یہ نہیں تھے تو سمندر سے انسان کیا کام لے رہا تھا؟ اپنا کھانا وہاں سے حاصل کرتا تھا، مچھلیاں، دیگر کئی جانور جو دریا میں ہوتے ہیں، سمندر میں ہوتے ہیں. پھر سفر کرنا، خود سفر کرنا، اپنا سامان کشتی میں رکھ کے بھیجنا ایک جگہ سے دوسری جگہ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہاری خاطر مسخر کر دیا، تابع کر دیا ہر اس چیز کو جو آسمانوں پہ ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہے. جمیعا منہ، یہ سب کی سب اس کی طرف سے ہیں. تابع انسان کے نہیں ہیں، فرشتے انسان کے تابع نہیں ہیں، جن انسان کے تابع نہیں ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے تابع نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تابع میرے ہیں، مسخر میرے ہیں، لیکن تمہارے فائدے کے لیے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، اس میں ایک سبق نہیں کئی اسباق ہیں، اس میں ایک نصیحت نہیں کئی نصیحتیں ہیں، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں، سوچنے والے ہوں، دھیان دینے والے ہوں، توجہ دینے والے ہوں. آج کے درس کا دوسرا فائدہ، اچھا پہلے فائدے کے آخر میں یہ بھی بتانا تھا کہ جب انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اے انسان تم سے مطلوب کیا ہے؟ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کائنات کی ہر چیز، زمین کی ہر مخلوق، اے انسان تمہارے فائدے کے لیے، اور تمہاری ڈیوٹی یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. دو کام کرنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، بغیر عبادت کی زندگی نہیں گزارنی. دوسرے نمبر پہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا. تو اب آتے ہیں فائدہ نمبر 2 کی طرف. کہتے ہیں یا من غذی بلبان البر وقلب بأید الالطاف کل الاشیاء شجرہ وانت الثمرہ وصورۃ وانت المعنى وصدف وانت الدر ومخید وانت الزبد. اے وہ انسان جسے غذا دی گئی، کس کی غذا؟ دودھ کی. دودھ کون سا؟ البر، احسان کا.
البر سے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طور میں انہ هو البر الرحیم کہ اللہ تعالیٰ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو البر کا معنی کیا ہوا؟ بہت احسان کرنے والا. تو البر کیا ہو گیا؟ احسان. ان الفاظ میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تیری غذا میں شامل ہے دودھ. کون سا دودھ؟ احسان کا. کس کے احسانات کا؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا. اللہ کے احسانات بچپن سے تجھ پہ ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے جب کہ تو ماں کے پیٹ میں تھا تب سے اللہ تعالیٰ کے احسانات تیرے اوپر شروع ہو چکے ہیں. اور یہ احسان ختم نہیں ہو رہے. اللہ کے احسانات ختم ہو جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا. تجھے محبت کرنے والی ماں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. ماں کے پیٹ میں تو تھا، کیا ماں کے بس میں تھا کہ تیری خوراک تجھ تک پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تاریکیوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، اللہ غذا نہ پہنچائے، انسان کبھی بھی یہ غذا اس بچے تک پہنچا نہیں سکتا. پھر پیدائش کے وقت چھوٹی سی جگہ سے اس بچے کو نکالنا، یہ کس کی رحمت ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. پھر اس کا چیخنا چلانا جب اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور پھر ماں کا اس کو دودھ پلانا اور اس کا سختی کے ساتھ ماں کی پستان کو تھام لینا. اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو عقل نہ دے، یہ شعور نہ دے کہ ماں کے پستان کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، تو ماں کیسے دودھ پلائے گی؟ تو یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. پھر یہ بچہ ہے، یہ تو ایک دن میں 2 دن میں مر سکتا ہے اگر اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. کوئی اس کو دودھ دینے والا نہ ہو، کوئی اس کا پیشاب وغیرہ صاف کرنے والا نہ ہو. لیکن اللہ نے ماں کے دل میں کتنی محبت ڈال دی ہے. اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کا پیشاب صاف کرتی ہے، اس کے اوپر قربان ہوتی ہے، اس کو سردی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، گرمی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر طرح کے خطرات کے سامنے شیر بن جاتی ہے. تو اے انسان، تیری پرورش میں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور بہت زیادہ ہیں. تو یا من غدی بلبان البر، اے وہ انسان جس کو احسان کے دودھ کی غذا دی گئی. وقلب بأید الالطاف، اور جس کو مہربانیوں کے ہاتھوں میں پھیرا گیا. الالطاف لطف کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ لطف. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ لطیف. اسی سے کئی لوگوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبد اللطیف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 19 میں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں پھر رہا ہے. کبھی اللہ کی مہربانی اس انداز میں ہو رہی ہے، کبھی اس انداز میں ہو رہی ہے، کبھی یہاں پہ ہو رہی ہے، کبھی وہاں پہ ہو رہی ہے. کل الاشیاء شجرۃ وانت ثمرہ، اے انسان سب چیزیں درخت ہیں اور تو پھل ہے. ہاں جی، درخت میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ پھل. درخت لگانے والے درخت کیوں لگاتے ہیں؟ وہ درخت جو پھلوں والا درخت ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھل کی خاطر. مثال کے طور پہ آم ہے، آم کا درخت لگاتا ہے لگانے والا کسان، اسے پانی دیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہ سارا اہتمام کس کی خاطر ہو رہا ہے؟ پھل لینے کے لیے. تو اس درخت میں اصل چیز کیا ہے؟ پھل. اگرچہ اس کا سایہ بھی فائدہ دیتا ہے اور فوائد بھی مل سکتے ہیں، لیکن بنیادی
چیز کیا ہے؟ پھل۔ تو اے انسان سب چیزیں درخت ہیں اور تو پھل ہے، یعنی کہ اہم چیز تو ہے، مین مقصود تو ہے۔ وصورۃ وانت المعنی، سب چیزیں تصویر ہیں، مجسمہ ہیں، وانت المعنی، اور تو روح ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی مجسمہ بنا لے پرندے کا، ہرن کا، بکری کا، اس مجسمے کا کوئی فائدہ ہے جب تک اس کے اندر روح نہ ہو؟ تو اے انسان تو روح ہے اور باقی دیگر چیزیں کیا ہیں؟ مجسمے ہیں خالی۔ وصدف وانت در، در کس کو کہتے ہیں؟ موتی کو۔ صدف سیپی کو، موتی کا خول، یعنی کہ سیپی کے اندر، موتی کے خول کے اندر، صدف کے اندر موتی ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں سب چیزیں صدف ہیں، سیپی ہیں، موتی کا خول ہے، اور تو موتی ہے، اصل چیز تو ہے۔ وَمَخِيدٌ وَأَنْتَ الزُّبْدُ، اور سب چیزیں مکھن نکالا ہوا دودھ ہیں اور تو مکھن ہے۔ دودھ سے مکھن نکال لیا جائے تو اس دودھ کی مکھن کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جس مکھن سے دودھ نکالا جا چکا ہے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ نے اتنی مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ اے انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آگے کیا آیت ہے جی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بہت عزت دی ہے اور ہم نے اس کو اس قابل بنایا ہے، اس کو ایسی سہولتیں دی ہیں کہ یہ سفر کرتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے اونٹ دے دیے، گھوڑے دے دیے، گدھے دے دیے، اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے اللہ نے کیا دے دی؟ کشتیاں دے دی، جہاز دے دیے، اور فرمایا ہم نے انسان کو طرح طرح سے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے انسانوں کو بہت سی مخلوقات پہ فضیلت بخشی ہے، اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ تو جب اللہ نے آپ پہ اتنے انعامات کیے ہیں، آپ کا اتنا اہتمام کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس رب کے شکر گزار بندے بن جائیں، اس اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اس اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اس اللہ کے کلام سے پیار کرنے والے بن جائیں، اس اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس اللہ سے پوچھیں کہ وہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اس نے آپ کا اتنا اہتمام کیوں کیا ہے، اس نے آپ کا اتنا خیال کیوں رکھا ہے۔ فرماتے ہیں امام صاحب منشور اختیاری نا لک واضح الخط۔ منشور کس کو کہیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں شاہی فرمان، تعلیمات، اختیاری نا ہمارا اختیار کرنا، یعنی کہ ہمارے تمہیں اختیار کرنے کے بارے میں جو شاہی فرمان ہے وہ اس کا خط بالکل واضح ہے، اس کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ وَلَٰكِنَّ اسْتِخْرَاجَكَ ضَعِيفٌ، لیکن تیرا استنباط بہت ضعیف ہے۔ تو آگے سے کچھ نہیں کر رہا، جبکہ ہم نے واضح طور پہ اپنا کلام
تمہاری طرف بھیجا، ہم نے بتا دیا کہ ہمارا تم سے کیا مطالبہ ہے، ہم نے بتا دیا کن کن چیزوں سے دور رہنا ہے، ہم نے بتا دیا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، ہم نے بتا دیا کس کس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، متى رمت طلبی فاطلبنی عندک واطلبنی منک تجدنی قریبا ولا تطلبنی من غیرک فانا اقرب الیک منہ۔ اللہ اکبر، بڑے عظیم یہ الفاظ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہے ہیں، اور انہوں نے اس میں مخاطب کیا ہے انسان کو، اور مخاطب کرنے والا بنایا ہے اللہ رب العزت کو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کس سے؟ انسان سے۔ یہ الفاظ انہیں دھیان سے سننے چاہیے جو کئی فوت شدگان بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کی قبروں کے پاس آ کے بکرے ذبح کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں، ہم پکاریں تو اللہ سنتا نہیں، اور ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ جب اللہ سے رابطہ کریں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں متى رمت طلبی، جب تم قصد کرو مجھے طلب کرنے کا، مجھے پانے کا، تو مجھے کہاں طلب کرنا ہے، مجھے کہاں تلاش کرنا ہے، میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ فرمایا فاطلبنی عندک، مجھے طلب کرنا اپنے پاس، کسی اور کے پاس نہیں، اپنے پاس، میں تمہارے پاس ہوں۔ واطلبنی منک تجدنی قریبا، مجھے طلب کرو اپنی طرف سے، اپنے پاس، تم مجھے پاؤ گے قریباً، بہت قریب۔ اپنی طرف سے مجھے طلب کرو، طلب کرنا تمہارا کام اور تمہارے قریب ہونا میرا کام، مجھے تم اپنے قریب پاؤ گے۔ ولا تطلبنی من غیرک، مجھے طلب نہ کرنا اپنے غیر کی طرف سے، کیونکہ میں قریب ہوں تمہارے میں تمہارے اس کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں۔ شاید یہ فائدہ سمجھنے کے لیے یہ آیت کافی رہے گی، سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی کہ میں کہاں پہ ہوں، مجھ سے رابطہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، تو انہیں بتا دیں فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی مجھ سے دعا کرے، تو مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں، آپ مجھے قریب پائیں گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مجھے پکاریں، میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ کو پکارنا ہے ڈائریکٹ، اللہ سے مانگنا ہے بغیر کسی واسطے کے، اللہ سے ایسے ہی مانگنا جیسے انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے مانگا۔ درمیان میں وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ شرعی وسیلہ ہو۔ اور شرعی وسیلہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا اللہ کے ناموں اور صفات کے واسطے سے۔ شرعی وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کو واسطہ دینا اپنے ہی نیک عمل کا، جس کے بارے میں امید ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا، اس کے پیچھے ریاکاری وغیرہ نہیں تھی۔ البتہ تیسرا وسیلہ یہ بھی ہے کہ جو زندہ ہیں، نیک ہیں،
آپ انہیں متقی سمجھتے ہیں، ان سے آپ کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں۔ تو یہ ہے دعا کے وسیلے، ورنہ اللہ کو ڈائریکٹ پکاریے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ امام صاحب کہتے ہیں لو عرفت قدر نفسک عندنا ما اہنتها بالمعاصی، اگر تم اپنے نفس کی اس شان کو پہچان لو جو تمہاری شان ہمارے ہاں ہے، جو تمہارا مقام و مرتبہ ہمارے ہاں ہے، جو تمہاری منزلت، تمہارا رتبہ ہمارے ہاں، اس کو اگر تم پہچان لو تو پھر کیا ہوگا؟ ما اہنتہا بالمعاصی، تو آپ معاصی کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنی نفس کو رسوا نہیں کریں گے، اسے ذلیل نہیں کریں گے۔ انما ابعدنا ابلیس اذ لم يسجد لك وانت في صلب ابيك فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا۔ امام صاحب کہتے ہیں انما ابعدنا ابلیس، ہم نے ابلیس کو دور کر دیا۔ کب؟ جب اس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا، جب کہ تم اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ ہائے تعجب کہ کیسے تم نے اس ابلیس سے سلو کر لی اور ہمیں نظر انداز کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ کیا انداز ہے امام القیم رحمہ اللہ کا۔ ایک تو بتا دیا کہ گناہ کر کے آپ اپنے نفس کا مقام و مرتبہ گرا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت شان دی ہے، بہت مقام دیا ہے، گناہ کر کے آپ اپنے نفس کو اس مقام و مرتبے سے نیچے لا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب اے انسان تجھے سجدہ نہیں کیا، تمہارے باپ آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور تم اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھے، تو ہم نے ابلیس کو دھتکار دیا، اس کو نکال دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور ہمیں تم پہ تعجب ہے کہ جس کو ہم نے تمہاری وجہ سے نکالا، تم نے اسے سلو کر لی اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ یہ فائدہ کہاں سے لیا امام القیم رحمہ اللہ نے؟ دیکھیے ذرا سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور اس کے بعد کی آیات کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کیے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ تمہارا مجسمہ بنایا، تمہارا خاکہ بنایا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری ہم نے تصویر بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ہے اللہ کے ہاں انسان کی شان۔ اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، میکائیل سے کہہ رہے ہیں، موت کے فرشتے سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے کتنے کتنے مقدس فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان میں سے کئی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ان سب عظیم فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے کہا ما منعک اللہ تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اذ امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا یا اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟
اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہ نکل جاؤ یہاں سے اس حالت میں کہ تم مذموم ہو اور دھتکارے ہوئے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا ہے ابلیس کو وہاں سے؟ کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اے آدم کے بیٹے، جس ابلیس کو ہم نے تمہاری خاطر ذلیل کیا، دھتکار دیا، تم نے اسے سلو کر لیے، تم نے اسے تعلق قائم کر لیے، جبکہ ہم نے تجھے یہ بھی بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھتے رہنا، دشمنوں والا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا۔ انسان دشمنوں سے دوستی لگاتا ہے کہ بچ کے رہتا ہے؟ بچ کے رہتا ہے، کہیں وار نہ کر دیں، کہیں دھوکہ نہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ میں اس کی باتوں میں آ کے مارا جاؤں، یہ اندر سے میرا دشمن ہے۔ تو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے دوستی دلی قائم نہیں کرتے، اور ابلیس سے آپ نے دلی دوستی قائم کر رکھی ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 تھی۔ سورہ کہف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 50 افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم لوگ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں کو مجھے چھوڑ کے کیا بنا رہے، دوست بنا رہے ہو، جبکہ وہ اور اس کے چیلے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تمہارے دشمن ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں لو کان فی قلبک محبۃ لبان اثرها علی جسدک، اگر تمہارے دل میں محبت ہوتی، کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا اثر تمہارے جسم پہ نظر آتا، اس کا اثر تمہارے جسم پہ واضح ہوتا۔ یہاں پہ وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے، آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہوتے، نبی علیہ السلام کے احکام کو ماننے والے ہوتے، کیونکہ اصول یہ ہے دنیا کا، جس کو پوری دنیا نے مانا ہے، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے۔ لیکن آپ کے ہاں محبت کے دعوے ہیں، محبت کے اثرات نظر نہیں آتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے، سورہ آل عمران، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ آپ کا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ رہن سہن میں، نماز میں، حج میں، عمرے میں، روزوں میں، دنیاوی امور میں، معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے گناہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت ہوتی تو اس کا اثر آپ کے جسم پہ نظر آتا، واضح طور پہ ہوتا۔ امام صاحب یہاں پہ شعر لے کر آئے ہیں، اس کے بعد وہ کیا ہیں؟ وَلَمَّا ادَّعَيْتُ الْحُبَّ قَالَتْ كَذَبْتَنِي أَلَسْتُ أَرَى الْأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَ، جب بھی میں نے محبت کا دعویٰ کیا، کس کے ساتھ؟ اپنی محبوبہ کے ساتھ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے اپنی محبوبہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا،
اس سے میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہے، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، زبان سے کہتا ہے محبت ہے، حقیقت میں تجھے محبت نہیں ہے۔ تو شاعر نے بتا دیا محبت کے زبانی دعوے نہیں چلتے، نہیں کام آتے۔ وہ محبوبہ کہتی ہے الست علی الاعضاء منک کواسیا، کیا میں نہیں دیکھ رہی تمہارے اعضاء کو، کواسیا کہ وہ کیا کیے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں۔ واللہ عالم، اس سے مراد کیا لے رہے ہیں شاعر اور محبوبہ، کیا مراد لے رہی ہے کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو میری محبت میں تو کیا ہو چکا ہوتا، رو رو کے تڑپ تڑپ کر کیا ہو چکا ہوتا، نحیف، کمزور ہو چکا ہوتا۔ تو موٹا تازہ ہے، پھولا ہوا ہے۔ یہ تو محبوبہ نے کیا کہا کہ محبت کے اثرات تم پہ نظر نہیں آ رہے، چونکہ محبت کے اثرات نظر نہیں آ رہے تو میں تمہارے دعوی محبت کو ٹھکراتی ہوں، ریجیکٹ کرتی ہوں، میں قبول نہیں کرتی۔ تو یہی اصول ہے اللہ رب العزت کے معاملے میں کہ اگر انسان کو اللہ سے محبت ہے تو محبت کے اثرات جسم پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ جسم پہ داڑھی نظر کیوں نہیں آتی؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہے اگر اللہ سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا جس کی شلوار چادر پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اللہ اس کی طرف پیار سے دیکھا نہیں، اللہ اسے انعام نہیں کرے گا۔ تو کیا تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ تیرا محبوب اللہ جسے محبت کا دعویٰ ہے وہ تو اس سے کلام ہی نہ کرے، تیری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کہاں گئی تیری محبت؟ اگر تو اللہ سے محبت میں سچا ہوتا تو اپنی زندگی کے معمولات کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لیتا۔ تیرا لباس، تیرا رہن سہن، تیرا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ تو دعوی محبت میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، اگر دل کو محبت کی غذا مل رہی ہو، اگر دل کو محبت کی خوراک مل رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس دل سے شہوات کی ہرس اور اس کا موٹاپا چلا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ عُذْرِيَ الصَّبَابَةِ لَمْ تَكُنْ بَطِينًا وَأَنْسَاكَ الْهَوَى كَثْرَةَ الْأَكْلِ، کہ اگر تم عفیف قسم کی محبت، پاکیزہ محبت کے دعویٰ میں سچا ہوتا۔ ادری کا کیا مطلب ہے؟ ادری اصل میں نسبت ہے قبیلہ بنو ادرا کی طرف، یہ حجاز میں رہنے والا قبیلہ ہے اور یہ قبیلہ مشہور تھا پاکیزہ محبت کے معاملے میں، یعنی کہ ان کی محبت گناہ والی محبت نہیں ہوتی تھی، پاکیزہ محبت کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ تو ممکن تھا کہ محبت کے بعد وہ نکاح کر لیں، لیکن محبت کے بعد نکاح سے پہلے گناہ کریں، بدکاری کریں، زنا کریں، یہ کام اس قبیلے کے لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لو کنت عذری الصبابہ، اگر تو محبت کے لحاظ سے ادری ہوتا، یعنی کہ پاکیزہ محبت کرنے والا ہوتا، لم تکن بطینا، تو موٹا تازہ نہ ہوتا، تیرا پیٹ بڑا ہوا نہ ہوتا، وَأَنْسَاكَ الْهَوَى، اور تجھے محبت بلا دیتی کثرت سے کھانا کھانا۔ جسم کے لحاظ سے تو موٹا تازہ ہے
اس کا مطلب ہے کہ بہترین کھانے کھا رہا ہے، تو کیسے مان لیا جائے کہ تجھے محبت ہے؟ محبت کرنے والے تو پہچانے جاتے ہیں، ان کا جسم بتا رہا ہوتا ہے، ان کا اڑا ہوا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، نہ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہوش ہی نہیں اپنی۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ عُذْرِيَ الصَّبَابَةِ، اگر تم محبت کے لحاظ سے عذری ہوتا، یعنی کہ پقیدہ محبت کرنے والا ہوتا، تو تم موٹا تازہ نہ ہوتا، تیرا پیٹ بڑا ہوا نہ ہوتا، اور تجھے یہ محبت کثرت سے کھانا کھانا اس کو بلا دیتی، تجھے اس سے غافل کر دیتی۔ اس کے بعد کے فائدہ میں کہتے ہیں لو صحت محبتک لاستوحشت ممن لا یذکرک بالحبیب، اگر تیری محبت ٹھیک ہوتی، درست ہوتی، سچی ہوتی، واقعی محبت ہوتی، لاستوحشت، تو وحشت محسوس کرتا ان سے جو تجھے تیرے محبوب کے بارے میں یاد دہانی نہیں کراتے، جو تیرے پاس تیرے محبوب کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں جی انس بھائی کیا سمجھے ہیں اس کلام سے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی تو آپ کبھی بھی ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھتے جن کے پاس بیٹھیں تو وہ اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کا ذکر جاتا رہتا ہے، اللہ کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ آپ کو دائیں بائیں باتوں میں لگائے رکھتے ہیں، کبھی کھیلوں کے بارے میں گفتگو، کبھی سیاست کے بارے میں گفتگو، کبھی دنیا کے کاروبار و تجارت کے بارے میں گفتگو، ہر چیز کے بارے میں گفتگو سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اگر تمہاری محبت درست ہوتی، سچی ہوتی، لستوحشتا، تو آپ لازمی طور پہ وحشت محسوس کرتے ممن، ان لوگوں سے، جو لا یذکرک بالحبیبی، جو آپ کو آپ کے محبوب کے بارے میں یاد دہانی نہیں کراتے۔ آج کل کون سے ایام ہیں جی؟ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام تکبیریں کہنے کے دن ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے دن ہیں، تو کن کی مجلس میں بیٹھیں جن کی مجلس میں بیٹھنے سے تکبیریں یاد آئیں، نیک اعمال کرنے کا جذبہ بڑھے۔ لیکن ہم ان دنوں میں بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمارا دل لگائیں کس میں؟ دنیا میں۔ ہم نے بیٹھنا ہے کس کے پاس؟ ٹی وی کے پاس جو ہمیں ڈرامہ دکھائے، ہم نے بیٹھنا اسکرین کے پاس جو ہمیں فلم دکھائے، ہم نے بیٹھنا ان دوستوں میں جو دائیں بائیں گپیں ہانکیں۔ وَعَجَبًا، ہائے تعجب، لِمَن يَدَّعِي الْمَحَبَّةَ، اس شخص پہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَى مَن يُذَكِّرُهُ بِمَحْبُوبِ فَلَا يَذْكُرُهُ إِلَّا بِمُذَكِّرٍ۔ ہائے تعجب اس شخص پہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ اسے حاجت ہے، ضرورت ہے اس شخص کی جو اسے اس کے محبوب کے بارے میں یاد کرائے۔ وہ اپنے محبوب کو یاد نہیں کرتا مگر اس کے ذریعے جو اسے یاد دلائے۔ کیا یہ محبت ہے؟ یہ خاک محبت ہے۔ اور جنہیں لڑکیوں سے محبت ہوتی ہے ان کو آپ دیکھیں، صبح و شام سوچوں میں کون ہے؟ وہ محبوبہ لڑکی، وہ سوئی ہوگی کہ جاگ رہی ہوگی، کیسے کپڑے پہنے ہوں گے، گھر میں بیٹھی ہوگی کہ گھر سے باہر ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، فون اب کروں کہ کب کروں، پتہ نہیں فون اٹھائے گی کہ نہیں اٹھائے گی، چھائی ہوئی ہے اس کے دل و دماغ پہ۔ اور وہ کون ہے؟ لڑکی، کمزور سی مخلوق، اور اس کے ساتھ تعلق بھی کون سا ہے فی الحال؟ نجائز۔ تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور یہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میرا محبوب تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کی صورتحال اس عاشق کی طرح کیوں نہیں ہے، اس محب کی طرح کیوں نہیں ہے جسے عشق کسی لڑکی سے ہے، بلکہ آپ کا معاملہ تو اس سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خاک محبت ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہ یہ محبت جاگتی تب ہے، آپ تذکرہ تب کرتے ہیں رب کا، اب یاد تب کرتے ہیں رب کو جب کوئی یاد کرائے، جب کوئی درس سنے، جب مولوی صاحب کوئی بات کریں، ورنہ آپ کو رب یاد ہی نہیں ہے۔ عجیب محبت ہے یہ۔ کہتے ہیں اقل ما فی المحبت انہا لا تنسی کا تذکر المحبوبی، کم از کم چیز جو محبت میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محبت آپ کو محبوب کا تذکرہ بھولنے نہیں دیتی۔ ہلکی سے ہلکی جس کو محبت ہوگی نا وہ اپنی محبوبہ کو بھولے گا نہیں، اور جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ تو بہت کچھ کر جاتے ہیں، وہ محبوبہ کو قیمتی تحفے دے رہے ہیں، کبھی محبوبہ کے گھر کی دیوار کو پھلانگ رہے ہیں، کبھی محبوبہ کے گھر کی دیوار کو پھلانگنے کے جرم میں مار کھا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، بیزتی کروا رہے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر جاتی ہیں، لیکن مان لیا کہ ہمارے ذہنوں میں ایسا عاشق نہیں ہے، ایسا محب نہیں ہے، لیکن کم از کم محب جو آپ کو ملے گا دنیا میں کسی لڑکی سے محبت کرنے والا، وہ کیسا ہوگا کہ وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوگی، اسے بھولے گا نہیں، تحفہ دے یا نہ دے، فون کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے اتنی جرت اس میں نہ ہو، اتنی جسارت نہ ہو، لیکن کم از کم یاد کرتا رہے گا اسے۔ اور آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور عجیب یہ محبت ہے کہ آپ کو رب یاد ہی نہیں ہے۔ رب آپ کو یاد کرتا ہے اور آپ رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب رات کے آخری پہر آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے رب؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ فجر سے پہلے رات کا آخری پہر ہے اور اللہ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اور جس کو اللہ پکار رہے ہیں وہ محب، وہ آرام سے سویا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں ذکرتک لا انی نسیتک ساعۃ وایسر ما فی الذکر ذکر لسانی۔ اب مجھے فی الحال یہ معلوم نہیں کہ یہاں پہ شاعر نے مخاطب کسی مرد کو کیا ہے یا کسی عورت کو کیا ہے۔ اگر عورت کو کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ذکرتک لا انی نسیتک، تو ذکرتک میں نے تجھے یاد کیا، تیرا تذکرہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی گھڑی تجھے بھول گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ وَأَيْسَرُ مَا فِي الذِّكْرِ، اور تمہیں یاد کرنے میں، تمہارا تذکرہ کرنے میں سب سے آسان حالت کیا ہے، سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے تیرا تذکرہ کرنا، وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آیت کے فوائد میں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھانے کی کوشش کی ہے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام میری تسبیحات پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تکن من الغافلین، رب سے غافل نہ رہے،
ان میں سے نہ بن جو رب سے غافل ہو جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر ان کو نظر انداز کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان سے، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، تو خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والے بندوں میں سے بنا دے، یا اللہ ہمارے دل اپنی محبت سے آباد کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ عید الاضحیٰ سے پہلے آخری درس تھا۔ انشاءاللہ آئندہ درس عید کے بعد جو بدھ آئے گا اس کو ہوگا، یعنی کہ ایک بدھ جو آئندہ ہفتے آئے گا اس کو نہیں ہوگا، اس کے بعد جو بدھ آئے گا اس کو کتاب الفوائد کا درس ہوگا، اور جو منگل آئے گا اس میں انشاءاللہ کتاب توحید کا درس ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 ایام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، تکبیریں کہنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق دے اور اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ عزم دے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آج جانور قربان کر رہے ہیں، کل کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑا تیری راہ میں، تو ہم تیار ہیں۔ اور خواہشات کی قربانی دینا تو پھر بہت ہلکا ہوگا، کیوں جی؟ خواہشات کی قربانی دینا یہ تو بہت ہلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خواہشات کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔